معاشرے کے اندر جس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں وہ ہے غیبت۔ یہ ایسی برائی ہے جسے برائی نہیں سمجھا جاتا، سمجھتے ہیں یہ عام سی بات ہے، لیکن اس کی وجہ سے خاندان اجڑ جاتے ہیں، نسلیں اجڑ جاتی ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت اس چیز کا نام ہے کسی کے متعلق وہ بات کہنا جو اسے پسند نہ ہو اور اس کی عدم موجودگی میں وہ کہہ دینا، اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ غیبت یہ ایسا گناہ ہے، حضور نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، جو چغلی کرنے والا غیبت والا شخص ہے یہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عموماً ہمارے ہاں کسی کی برائی کرنے کو برا عمل سمجھا ہی نہیں جاتا، کہتے ہیں میں نے تو عام سی بات کی ہے، لیکن اس کا نقصان کیا ہے؟ اس وجہ سے بندے اپنے گھروں کے سکون برباد کر لیتے ہیں، ماحول کی ابتری کا سبب بنتی ہے یہ۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم گھر میں تشریف لائے، اماں جی عائشہ تشریف فرما تھیں۔ جب حضور آئے تو ایک عورت حضور کے گھر سے جا رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اماں جی عائشہ کے پاس پہنچے تو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت کتنے چھوٹے قد والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ تم نے یہ عمل کیوں کیا؟ یہ گناہ ہے، تم نے اس عورت کی غیبت کی ہے۔ وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چھوٹے قد کی ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، وہ ہے ہی چھوٹے قد کی، میں نے وہی کہا جو ہے۔ حضور نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، جو کسی کے اندر ایسی چیز پائی جاتی ہو جو اس کے سامنے کہو تو اسے برا لگے، اس کی پشت میں وہ بات کہنا، اسے ہی تو غیبت کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک بندے کے اندر اگر کوئی چیز نہ پائی جاتی ہو تو بندہ وہ کہے، وہ غیبت نہیں بلکہ وہ تو بہتان ہوتا ہے۔ یہ غیبت اسی چیز کا نام ہے۔ ہمارے ہاں اس بات کو سمجھا ہی نہیں جاتا کہ یہ کیا بات ہے، بس کہتے ہیں سرسری سی بات کی ہے، لیکن یہ سرسری سی بات لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیتی ہے، تو معاشرے کا حسن اس سے برباد ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی بندہ جنت میں نہیں جائے گا جو بندہ یہ غیبت والی عادت اپنے اندر رکھتا ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن مقدس کی یہ جو آیت اتری ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اس کی حکمت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضور ایک سفر پہ تھے، حضور نے دو امیر آدمیوں کے ساتھ ایک غریب کو شامل کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ آپ کے ساتھ معاملات میں معاون بھی ہوگا اور اس کے کھانے پینے کا اہتمام بھی تم دو کرو گے۔ حضرت سلیمان کو ایک ایسے گروہ کے ساتھ بھیجا جو دو امیر آدمی تھے، ان کے ساتھ ہی حضرت سلیمان ہوئے۔ جب وہ ایک جگہ پہ رکے تو کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ جب حضرت سلیمان کو یہ منظر نظر آیا کہ سامان ختم ہو گیا تو وہ کہنے لگے جاؤ تم حضور سے جا کے کچھ گوشت لے کے آؤ، ہمارے پاس اب سالن ختم ہے، جہاں سلیمان جیسے لوگ ہوں گے وہاں تو کنویں بھی ختم ہو جائیں گے۔ حضرت سلیمان حضور کے پاس پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے ابھی بتایا بھی نہیں، تو حضور نے فرمایا جاؤ ان سے کہو کہ تم نے گوشت تو کھا لیا ہے، اب گوشت کہاں سے آئے؟ وہ حضرت سلیمان ان کے پاس آئے کہ حضور نے یہ فرمایا ہے
وہ کہنے لگے ہم نے تو گوشت نہیں کھایا، ہم نے تو ابھی کھانا ہی تناول نہیں کیا۔ وہ کہنے لگے حضور نے فرمایا، کہا چلو حضور کے پاس چلتے ہیں۔ جب حضور کی بارگاہ میں وہ دو اور حضور کے صحابی حضرت سلیمان پہنچے تو حضور سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم نے تو کھانا بھی نہیں کھایا۔ تو حضور نے فرمایا ابھی جب سلیمان آیا تو تم نے اس کی غیبت نہیں کی؟ وہ آنکھیں جھکائے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم نے کی ہے۔ فرمایا تو جب تم نے غیبت کی، جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے پہلو سے گوشت اتار کے کھانے کی مراد ہے۔ اب تم نے گوشت کھایا، ابھی تمہارے دانت بھی سرخ ہیں، تم تھوک کے تو دیکھو۔ جب انہوں نے تھوکا تو ان کی تھوک میں بھی وہ سرخ رنگ کا خون نظر آ رہا تھا۔ فرمایا تم نے اس کا بھی گوشت کھایا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ فرمایا جب کوئی شخص کسی کی غیبت کرتا ہے تو اپنے مسلمان بھائی کے پہلو سے جسم کاٹ کے گوشت کھاتا ہے، تو اس لیے کسی کی غیبت نہ کیا کرو۔ حضور جب معراج پہ تشریف لے گئے تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں حضور کو دکھایا گیا منظر، تو اس وقت دیکھا ایک قوم ایسی ہے جن کے پہلوؤں کا گوشت کاٹا جاتا اور کاٹ کے انہیں دیا جاتا اور وہ اس کچے گوشت کو چبا رہے ہیں، مردار ہے اور بدبودار ہے۔ تو حضور نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کیا منظر ہے؟ تو جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے، تو ان کی سزا اس لیے رب نے متعین کر دی، مردار گوشت پہلوؤں سے کاٹ کاٹ کے ان کو دیا جاتا ہے، یہ کھاتے ہیں، یہ وہی ہے جو تم اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ تو اس لیے غیبت سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے بندہ گناہ گار بھی ہوتا ہے اور بندے کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہم، تو ایک جگہ پہ پہنچے تو بدبو ہی بدبو۔ حضور نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے اے صحابہ یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ ہمیں تو نہیں پتہ، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگ مسلمانوں کی غیبتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے ماحول میں بدبو پھیل گئی ہے۔ کہا یہ بدبو اس لیے پھیلی ہے یہ لوگ مسلمانوں کی غیبتیں کرتے ہیں۔ تو جب بندہ غیبت کرتا ہے تو اس کے وجود سے بھی بدبو پیدا ہوتی ہے، وہ تعفن ایسا پھیلتا ہے جس سے ماحول بھی ابتر ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے، جب آپ کے متعلق کوئی شخص غیبت کرتا تو آپ کیا فرماتے؟ آپ اس کے ہاں کوئی نہ کوئی تحفہ بھیج دیتے۔ وہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا کہ یا حضرت فلاں شخص نے آپ کے متعلق اتنی غیبتیں کی ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا؟ آپ نے ایک تھال منگوایا، اس کے اندر مختلف قسم کے کھانے رکھے، تیار کروائے اور اس کے ہاں بھیج دیے۔ جب اس کے ہاں بھیجے تو اس نے کہا یہ کس چیز کے لیے؟ اس نے کہا کہ میں نے تو کوئی ایسا تحفہ کبھی حسن بصری کی جانب نہیں بھیجا، تو انہوں نے مجھے کیوں تحفہ بھیجا؟ تو آپ نے فرمایا اسے کہنا کہ یہ میں تحفہ اس لیے بھیج رہا ہوں، تم نے میری جانب بہت حسین تحفہ بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگا میں نے تو کوئی تحفہ نہیں بھیجا۔ فرمایا تو نے میرے متعلق غیبت کی تھی۔ جب کوئی بندہ کسی کے لیے غیبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کے نامہ اعمال میں غیبت کرنے والے کی نیکیاں اٹھا کے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ کہا تو نے اپنی جانب سے نیکیوں کا تحفہ مجھے بھیجا تھا، میں نے اس کے بدلے میں تمہیں یہ تحفہ بھیجا ہے، حالانکہ یہ تحفہ اس معیار کا تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں تیرا بڑا احسان مند ہوں کہ تو نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے۔ دیکھیں جب بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہے کہ اپنے اعمال میں سے جو اچھے عمل ہیں وہ نکال کے جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے، کل قیامت کے دن تو لوگ ایک ایک نیکی کو ترسیں گے۔ آج غیبتیں کر کر کے ہم کی ہوئی نیکیاں ضائع کر رہے ہیں اور تو اور کمانی رہ گئیں۔ تو اس لیے یہ ایسا بدترین عمل ہے جس سے معاشرے میں بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بندے کے اپنے
اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری کے بعد جو یہ معاملہ چلتا رہا تو لوگوں کے اندر کچھ ماحول میں تبدیلی آئی، لیکن پھر ایسا عمل ہوا کہ پھر لوگ غیبت کی وجہ سے، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اب ماحول میں پھر ابتری آ گئی ہے، لوگ غیبت سے باز نہیں آتے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نامہ اعمال میں ایک شخص کی اتنی نیکیاں نکلیں گی کہ اس کی نیکیاں اس کی سمجھ سے بھی بالا تر ہوں گی۔ وہ عرض کرے گا میں نے تو اتنی نیکیاں کی نہیں، تو یہ نیکیوں کے ڈھیر کہاں سے آ گئے؟ تو آگے سے جواب ملے گا تو اتنا نیک نہیں تھا، لیکن تیرے ساتھ نیکی کرنے والے لوگ بہت تھے۔ کہا کیسے نیکی کرنے والے بہت تھے؟ کہا کہ لوگ تیرے متعلق غیبت کیا کرتے تھے، تو جب وہ تیری غیبت کرتے تھے تو اللہ رب العزت ان کے نامہ اعمال سے نیکیاں نکال کے تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیتا تھا۔ دیکھیں کتنے فائدے کا سودا ہے اس بندے کے لیے جس کے متعلق لوگ غیبت کریں، جس سے غیبت کرنے والے کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں اور دوسرے کے عمل میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس سے قبل کہ ہم اپنی پہلے والی نیکیاں ضائع کریں، ہمیں رب کے حضور توبہ و استغفار کرنی ہوگی، اپنے رب کو منانا ہوگا۔ وہ رب بڑا کریم ہے، وہ بندوں کی بخشش کا سامان تیار کیے ہوئے ہے۔ آئیں سچے دل سے رمضان المقدس کی پاک گھڑیوں میں عموماً یہ معاجرہ رشتہ داروں میں ہوتا ہے، پھر ایک کی غیبت دوسرے سے، دوسرے کی تیسرے کے، چند روز بعد وہ ساری باتیں واضح ہوتی ہیں، پھر وہ دست و گریباں تک ہوتے ہیں، معاشرہ بگڑتا ہے، خاندانوں میں لڑائی جھگڑے پھیلتے ہیں، وہ دور دور ہو جاتے ہیں، وہ محبتیں الفتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بھائی سچی بات کرو، دل سے کہو اور وہی بات کرو جو کسی کو اچھی لگتی ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم گزرے ایک قبرستان سے تو دیکھا کہ دو قبریں ہیں جو نئی بنی ہوئی ہیں، ابھی تازی ہیں۔ حضور نے فرمایا ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں قبروں کو عذاب ہو رہا ہے کس وجہ سے؟ فرمایا ایک تو اس شخص کی قبر ہے جو پیشاب کرتا تھا تو پیشاب کے دوران احتیاط نہیں کرتا تھا، چھینٹیں اس کے وجود پہ اور کپڑوں پہ پڑتے تھے، اس وجہ سے اسے عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو غیبت کا عادی تھا، لوگوں کی غیبتیں کیا کرتا تھا، اس وجہ سے دردناک عذاب میں مبتلا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم نے فرمایا کہ اس وجہ سے یہ عذاب میں مبتلا ہے۔ دیکھیں کہ جب بندہ غیبت کرتا ہے تو بندے کی عاقبت برباد ہوتی ہے، بندے کی قبر میں بندے کو عذاب ملتا ہے، بندہ اپنی دنیا و آخرت کو برباد کر رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ماحول میں بھی ابتری ہوتی ہے، بندے کے عمل بھی ضائع ہوتے ہیں اور بندے کو قبر میں بھی عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی بندہ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ خدا را اس عمل سے باز آئیں اور اپنے اہل و عیال میں بسنے والی، عموماً یہ عادت کہا جاتا ہے کہ مستورات کو ہے، عورتوں کو عادت ہے، لیکن اب تو مردوں میں بھی بہت زیادہ یہ عادت پائی جاتی ہے، تو اس لیے اس عادت سے اجتناب کریں، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا عمل کیا ہے تو اس کے ہاں جا کے اس سے معذرت کریں، معافی طلب کریں، اگر اس نے معاف کر دیا تو عرش کا رب بھی ہمیں معاف کر دے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس عمل کبھی سے ہمیں دور رہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو محبتیں بانٹنے والا بنائے، ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر تہذیب اور ایسی کیفیات کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق دے جس سے معاشرے میں حسن پیدا ہو، معاشرے کے اندر رعنائیاں بکھریں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ الفتوں محبتوں کے ناطے استوار کریں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے ہر اس عمل کو ترک کر دیا جائے جس سے معاشرے کے اندر ابتری پیدا ہوتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔